باپ نے خواب دیکھا 3 روز کہ اللہ کہہ رہا ہے قربانی دو. 100 اونٹ قربان کر دیا. پھر کہا اللہ نے قربانی دو. پھر 100 اونٹ قربان کر دیا. کتنے اونٹ ہو گئے؟ 200 اونٹ قربان کر دیا. تیسرے روز خواب دیکھا کہ بچہ لیٹا ہوا ہے اور اس کی گردن پر چاقو رکھی ہوئی ہے. چاقو رکھا ہوا ہے, چھری رکھی ہوئی ہے. سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اونٹ نہیں مانگ رہا ہے, اللہ اپنا محبوب, اپنی اولاد مانگ رہا ہے. بچے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تیرے گلے پر میں چاقو چلا رہا ہوں, خدا کی راہ میں تم کو قربان کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے ہر گھر کے اندر اللہ ایسے ہونہار بچے کو پیدا فرمائے. بچے نے کہا ابا حضور آپ بھی سچے ہو, آپ کا خواب بھی سچا ہے, میں راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے, جان دینے کے لیے تیار ہوں, آپ اپنا خواب سچا کر کے دکھائیے. لیکن ابا میری 4 فرمائش ہے. پہلی فرمائش یہ ہے کہ آپ چاقو کو تیز کر لینا. اگر چاقو تیز نہیں ہوگا گردن کٹنے میں دیر ہوگی, خدا کی فرما برداری میں, خدا کے حکم کی فرما برداری میں, خدا کی اطاعت کی بجا آوری میں دیر ہوگی. ابا چاقو تیز کر لینا. دوسری فرمائش یہ ہے ابا اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا, میں آپ کا بیٹا ہوں, کہیں ممتا اور شفقت میں آ کر کے آپ نے قربانی چھوڑ دی تو آپ بھی نافرمان ہوں گے, آپ کا بیٹا بھی نافرمان ہوگا. ابا آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا. تیسری فرمائش یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے گا, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ذبح کرنے کے دوران میرا ہاتھ آپ کے چہرے پر لگ جائے, میرا پیر آپ کے چہرے کو لگ جائے اور آپ کی نافرمانی ہو جائے. ابا میرے ہاتھ کو بھی باندھ دیجئے گا, پاؤں کو بھی باندھ دیجئے گا. آخری فرمائش اس بچے نے کیا کیا ہے, اللہ ہر گھر میں ایسے ہونہار بچے کو پیدا فرمائے. آخری فرمائش کیا کہ ابا جب میں راہ خدا میں قربان ہو جاؤں تو میرا کپڑا اتار کر کے میری ماں کو حوالے کر دیجئے گا, تاکہ اسے صبر ہو جائے کہ جس نے بچہ دیا تھا اسی نے بچے کو قبول کر لیا, میرا بچہ راہ خدا میں قربان ہو گیا. سبحان اللہ. تاڑ کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا, تاڑ کے درخت میں مٹکا لٹکا رہتا ہے. مٹکا سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ تاڑ کے پیڑ میں مٹکا لٹکا رہتا ہے. کیا مطلب ہے؟ تاڑی نکالنے کے لیے وہاں مٹکا لگا دیتے. تو تاڑ کا درخت اتنا لمبا ہوتا ہے کہ آسمان سے بات کرتا ہے. آدمی لالچ میں تاڑی اتارنے کے لیے, شراب اتارنے کے لیے, لیکن جو نیچے دیکھ تو گھبرا گیا کہ اب اتریں گے تو کیسے اتریں گے, تو منت مانگتا ہے میرے واللہ اگر ایک ہاتھ نیچے آ گیا تو 1 اونٹ قربان کروں گا. ایک ہاتھ نیچے آیا تو کہتا ہے کہ مالک اونٹ تو ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے, راجستھان میں ہوتا ہے, عرب میں ہوتا ہے, یہاں بارسوئی میں تو ہوتا نہیں ہے, اونٹ کہاں سے دوں گا. ایک ہاتھ اگر نیچے آ گیا تو بھینس قربان کر دوں گا. ایک ہاتھ اور نیچے آ گیا, اس کے بعد کہتا ہے کہ بھینس بھی گھور ہاٹ جانا پڑے گا خریدنے کے لیے, تو 40-50 ہزار روپیہ کا انتظام کرنا پڑے گا, یہ تو بہت مہنگا ہوگا. اے میرے اللہ اگر اور نیچے آ گیا تو 1 بکری قربان کر دوں گا. جیسے ہی نیچے آیا اس کی منت نیچے آ گئی, کھسک گئی. اس کے بعد جو نیچے آیا تو بکری کی بھی قربانی چھوڑ دیا. کہنے والے نے کہا رہے مصیبت میں پھنسے تھے, بکری کی منت مانی تھی, قربانی کا زمانہ چل رہا ہے, بکری قربان کر دو. تو کیا کہتا ہے کہ بکری وہ قربانی کرے جو دوبارہ اس درخت پر چڑھے گا, میں چڑھوں گا. پدر بولا کہ بیٹا جو میں نے خواب دیکھا ہے, کتابیں زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں, خدا کے حکم پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے, خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے.
مگر آنکھوں میں اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، کہ جنت سے یہ بھیڑا گیا ہے بہر قربانی، کہ جنت سے یہ بھیڑا گیا ہے بہر قربانی۔ قربانی کے حوالے سے آخری پیغام، زحمت تمام، آپ نے جتنا اچھا سنا محبت میں ڈوب کر کے سنا، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو اسماعیل جیسا ہونہار بچہ بنائے، انسان بنائے، مسلمان بنائے، آپ کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی میں دیں گے، بیٹا میں لیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ بیٹی میں دیں گے، بیٹا میں لیں گے، خیر ماشاءاللہ۔ پنڈال میں آپ کم ہیں، سسرال میں زیادہ ہے۔ 7 آدمی مل کر کے ایک جانور قربان کرتا ہے بقرعید میں۔ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، بھینس ہوتی ہے، اس میں 7 آدمی مل کر کے حصہ ڈالتے ہیں، 7 آدمی مل کر کے حصہ ڈالتے ہیں۔ 7 آدمی نے پیسہ جمع کیا، ایک بڑا جانور خرید لیا، چاہے وہ اونٹ ہو چاہے وہ بھینس ہو، بھینس کو قربان کرتے ہیں 7 آدمی مل کر کے۔ غور سے سنیے گا، 6 آدمی نے جو پیسہ لگایا وہ پیسہ حلال ہے، ایک آدمی کا پیسہ جو اس میں لگا ہے وہ حرام ہے۔ صرف ایک آدمی کا پیسہ حرام ہے، باقی 6 آدمی کا پیسہ حلال ہے۔ اور لوگوں کو پتا چلا ہی نہیں کہ پیسہ حلال اس کا ہے، تب تو اور بات ہے، تب تو چل جائے گا، لیکن 6 آدمی کو پہلے سے پتا چل گیا کہ وہ ایک آدمی جس نے حصہ لیا ہے اس کا پیسہ حرام ہے۔ 7 آدمی مل کر کے حصہ ڈال رہے ہیں، بڑا جانور ہے، قربان کر دیا، 6 آدمی کا پیسہ حلال ہے، ایک آدمی کا پیسہ حرام ہے۔ تو لکھنے والے نے لکھا کہ کسی کی قربانی نہ ادا ہوگی نہ قبول ہوگی، کسی کی قربانی نہیں۔ 6 آدمی کا پیسہ صحیح ہے، ایک ہی آدمی کا پیسہ حرام ہے، مگر لکھا کہ پہلے سے پتا تھا تو اس کو ساتھ میں شامل نہیں کرنا تھا، پہلے سے پتا بھی تھا پھر بھی ساتھ میں شامل کر لیا۔ ہم تو ڈوبے ہی صنم، تم کو بھی لے کر کے ڈوب گئے۔ ایک گلاس پانی ہوتا ہے، اس کو آپ پی بھی سکتے ہیں، پلا بھی سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک قطرہ اگر پیشاب گر جائے تو پورا گلاس ناپاک ہو جاتا ہے۔ جانور کی ایک ہی جان ہے، گوشت کے 7 حصے ہیں، جب ایک حصہ ناپاک ہوا تو سب حصہ ناپاک ہو گیا، اور ناپاک حصہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، قربانی میں حصہ لگانے سے پہلے دیکھ لیجئے گا اس آدمی کا پیسہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ اگر پتہ نہیں چلے تو کوئی بات نہیں، اگر پتہ چل جائے تو اس آدمی کے ساتھ حصہ مت رکھیے گا، اس آدمی کو حصہ اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے مت دیجیے گا، ورنہ وہ تو ڈوبے گا ہی، آپ کو بھی لے کر کے ڈوب جائے۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے، حلال پیسے سے انشاءاللہ قربانی کریں گے انشاءاللہ۔ مرغا آ گیا، نیا سال 1 جنوری میں پڑوسی کا مرغا آ گیا تو اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے ذبح کر دیا۔ تو بیوی نے کہا یہ تو حرام ہے، کہا صرف گوشت حرام ہے، شوربہ حلال ہے۔ شوربہ جب ڈالنا شروع کیا تو بوٹی گر گئی، کہا کہ دو بوٹی گر گئی، کہا کہ جو آ رہی ہے اس کو آنے دو، روکو مت، جو خود بخود آئے اس کو آنے دو۔ مرغا حرام ہے، شوربہ حلال ہے، یہ بتائیے کہ وہ شوربہ کس حرام کا ہے؟ مرغا ہی کا تو شوربہ ہے، جیسے مرغا حرام ہے اسی طرح شوربہ حرام ہے۔
इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, हलाल पैसे से कुर्बानी देंगे इंशाअल्लाह। तो बदियाला दे बेल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। ग़ज़ाक़ अजल का रस्ते में छब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंभा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में ये खून तेरी ढल जाएगी। एक बदिया तेरी मिट्टी पे फिर घास न चरने आएगी। ये खेप जो तू लादी है सब हिस्सों में बट जाएगी। थी पूत जनवाई बेटा क्या, धी पूत जनवाई बेटा क्या, बंजारन पास न आएगी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। माँ बहनों की तादाद बहुत ज्यादा, उनके हवाले से पैगाम खूबसूरत सा आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। दिल इतना खुश हुआ कि देखते ही देखते मीलाद जलसा हो गया। मैं जब आया था तो मुश्किल से 20 से 25 जवान बैठे हुए थे, उसके बाद सब मेले में थे। अल्लाह का शुक्र है कि मेला बर्बाद हो गया और जलसा आबाद हो गया। जो जलसा मीलाद था वो जलसा मीलाद से जलसा बन गया। दुआ देता हूं अल्लाह आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। आपके घर में जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे के यहाँ आए, बेटा घर पे नहीं है, बहू है। पूछा क्या हाल है? कहा बहुत बुरा हाल है, न दिन अच्छा कटता है न रात अच्छी कटती है, न पैसा है न खाना पीना अच्छा है, न रात अच्छी है न दिन अच्छा है, सब कुछ खराब है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं बताया कि मैं इस्माइल का बाप हूं, अपने बेटे से मिलने के लिए आया था, तुम मेरी बहू हो। उल्टे पांव वापिस हो गए और कहा कि जब इस्माइल आ जाए तो कहना कि घर की चौखट बदल ले, घर की चौखट को बदल ले। जब हजरत इस्माइल आए, बीवी ने कहा कि एक बूढ़े मियाँ बड़े मियाँ आए थे, उन्होंने आपकी खैरियत मालूम की और फिर मुझसे कहा कि जब इस्माइल आ जाए तो उनसे कहना कि घर की चौखट बदल ले। तो हजरत इस्माइल ने कहा जानती हो वो कौन थे? वो मेरे अब्बा थे, हजरत इब्राहिम थे। तुमने खुदा की नाशुक्री की, खुदा का शुक्र अदा करना था, खुदा की नाशुक्री की। उसने मुझे ये पैगाम दिया है, उन्होंने मुझे पैगाम दिया है कि घर की चौखट बदल दो। जो औरत खुदा की नहीं वो शौहर की भी नहीं, उसको निकाह में मत रखो, उसको निकाह से बाहर निकाल दो। मैं हाथ जोड़ करके अपनी मां बहनों से कहता हूं, अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में हमें खुश रहना है। मुसीबत में रखे सब्र करना है, राहत में रखे शुक्र अदा करना है। जो औरत खुदा की होती है वही शौहर की होती है, जो औरत खुदा की नहीं होती वो शौहर की नहीं होती। इमाम राजी जलसे में आए और जलसे में एक मसला बताया कि देखो कि शादी में तुम 30 लाख रुपया खर्च करोगे, शैतान तुम्हारी पीठ ठोकेगा कि वाह रे बेटा क्या काम किया, लेकिन 10 रुपया मस्जिद में अगर लगाओगे, सदका करोगे, 70 शैतान रास्ता रोकेगा कि मस्जिद में मत लगाओ, मदरसे में मत लगाओ, यतीम को मत दो, गरीबों की मदद मत करो। एक शैतान नहीं 70 शैतान तुम्हारा रास्ता रोकेगा। शादी में 30 लाख रुपए बहा दो पानी की तरह, वहां वो पीठ ठोकता है। और यहां अगर 10 रुपए आप मस्जिद में लगाएंगे, मदरसे में लगाएंगे, तो एक शैतान नहीं 70 शैतान आपका रास्ता रोकेगा, हाथ रोकेगा। एक जवान खड़ा हुआ, कहा कि हजरत आप क्या बात करते हैं? लगवा का एक जवान खड़ा हुआ, कहा हजरत आप कैसी बात करते हैं? मैं अभी घर जाता हूं, 10,000 की गड्डी खैरात करके सदका करके आता हूं, देखता हूं कौन शैतान मेरा रास्ता रोकता है। जवान गया, संदूक से जब 10,000 की गड्डी निकालने लगा सदके के लिए, तो बीवी आ गई। कहा क्या कर रहे हो?
کہا کہ مسئلہ معلوم ہوا ہے, مولوی نے بتایا ہے عمل کرنا. کہا مولوی کے چکر میں پڑے ہو, تمہارا بھی علاج ہوگا, تمہارے مولوی کا بھی علاج ہوگا, جو پیسہ جہاں ہے وہیں رہنے دو. وہاں سے جب واپس آیا تو سر جھکا کر کے منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے. حضرت نے کہا کیا ہوا؟ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ ارے سینہ تان کر کے گئے تھے, سر اٹھا کر کے گئے تھے کہ 10,000 کی گڈی خیرات کر کے آتا ہوں. وہاں سے جو واپس آئے تو سرگاڑ کر کے بیٹھ گئے, منہ جھکا کر کے بیٹھ گئے, بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت شیطان کو تو پچھاڑ دیا, شیطان کی خالہ سے ہار گئے. کردار بد پہ خود ہی غصے میں آئے گی, شوہر دکھائے ڈنڈا تو کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی. شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی. شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی. خاسر اسی لیے کہیں راحت نہیں رہی, بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال, ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال. شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی, بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. میں دیکھ رہا ہوں غور سے, چہرہ تو سامنے نہیں آ رہا ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں بچوں کی تعداد کم ہے, جوانوں کی تعداد زیادہ ہے. میں جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام سنانا چاہ رہا ہوں. ہمارے جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوانی میں دارو پکڑا ہے, بڑھاپے میں چھوڑ دیں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ڈس بریک مارا, مکمل بیدار ہے, اللہ جزائے خیر دے. ہمارے جوانوں کو اللہ دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے. جانتے ہیں مسلمان 30,000 تھے اور 3 لاکھ دشمن کو شکست دے دیا. اب اس کا جو بادشاہ تھا سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ بھائی مسلمان مٹھی بھر اور 3 لاکھ دشمن کو شکست دے دیا, ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا. 30,000 صرف جوان تھے مسلمان, اور سامنے جو دشمن تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3 لاکھ. غور کرنے والی بات ہے. لاکھ کا مطلب ہے 100,000, اور ادھر 30,000, ادھر 300,000. 300,000 کو مسلمانوں نے شکست دے دیا. 30,000 جوان کھڑے ہوئے, ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے, یہ کیسے مسلمان ہیں. 30,000 کی تعداد میں مٹھی بھر لوگ کھڑے ہوئے اور دشمن کے 3 لاکھ کو شکست دے دیا. بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا اور بوڑھوں کو بلا کر کے پوچھا کہ بات کیا ہے کہ یہ 30,000 مسلمان 3 لاکھ دشمن کو شکست دینے پر مجبور کر دیا. تو کہا کہ دیکھو مسلمانوں کے جوانوں میں 2 خوبی ہے. پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ دارو نہیں پیتے, ان کی عقل محفوظ ہے, عقل کی حفاظت ہے, عقل برباد نہیں ہے. تمہارے جوان دارو پیتے ہیں اور مسلمان دارو نہیں پیتے. تمہارے جوان زنا کرتے ہیں, دوسرے کی ماں بہن کی آبرو کو برباد کرتے ہیں, اور یہ مسلمان دوسرے کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں, آبرو کی حفاظت کرتے ہیں. وہ زنا کرتے ہیں, یہ زنا نہیں کرتے. وہ شراب پیتے ہیں, یہ شراب نہیں پیتے. تم تو 3 لاکھ کی بات کرتے ہو. اگر 3 کروڑ کی تعداد بھی لے کر کے آتے تو یہ مسلمان ثابت قدم رہتے, تم کو شکست دیتے اور اپنی فتح حاصل کرتے. میں ہاتھ جوڑ کر کے قبولیت کی گھڑی جلسے میں اپنے جوان سے وعدہ لیتا ہوں, آپ صرف وعدہ دیجئے. میں عالم دین ہوں, میں مسافر بھی ہوں, آپ کا مہمان بھی ہوں. مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں. آپ صرف وعدہ دے دیجئے کہ میں زنا نہیں کروں گا, شراب نہیں پیوں گا, جوا نہیں کھیلوں گا. میں گارنٹی دیتا ہوں مسند رسول پر اللہ آپ کے پورے خاندان کو بچا لے گا.
ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے زنا نہیں کریں گے انشاءاللہ، شراب نہیں پئیں گے انشاءاللہ، جوا نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ۔ ایک جوان آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤ۔ جوان بولا اللہ کے رسول میری عادت خراب ہے، میں زنا کرتا ہوں، منہ کالا کرتا ہوں، مجھ کو اجازت دو گے تب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بنوں گا۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کی، عقل لگا کر کے، دماغ لگا کر کے بات کی۔ وہ جوان کو قریب بلایا، او جوان تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، میں تم کو زنا کا لائسنس دیتا ہوں، منہ کالا کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو گیا، ایک تیر اور دو شکار، ایک پنت دو کاج۔ جوان جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا او جوان میں تم کو منہ کالا کرنے کی، زنا کرنے کی اجازت دیتا ہوں، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو، وہ کسی کی ماں نہ ہو۔ کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو کہ جال میں پھنسا رہے ہو، اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھا کہ او جوان بتاؤ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے؟ تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کی ہستی کو مٹا دو گے؟ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے؟ او جوان یاد رکھو، تم جس کے ساتھ منہ کالا کرو گے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بیوی ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی کسی کی ماں ہوگی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دوسرے کی ماں بہن کو ہم اپنی ماں بہن سمجھیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ مسلمان نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے، داغ پھر تیرے آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ، اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے۔ بس اسی پر ختم کرتا ہوں، مردوں کے حوالے سے آخری پیغام اور عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام۔ 5 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، سننے کے لیے تیار؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ داماد بیٹی کا جھگڑا ہوگا، داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، تو یار آدمی پھنسے۔ پچھلے زمانے میں کنواں ہوتا تھا، اس کنویں سے لوگ پانی نکالا کرتے تھے، اس کنویں میں کتا گر گیا، مر گیا۔ لوگوں نے مسئلہ جا کر کے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے مولانا، کنواں میں کتا گرا مر گیا ہے۔ کہ 1 منٹ میں پاک ہو جائے گا، سارا کنویں کا پانی نکال دو اور پھر پانی چیک کراؤ، میں چیک کر کے دیکھوں گا کہ کنواں پاک ہوا کہ نہیں۔ لوگ گلاس میں پانی لے کر کے آئے اور دکھایا تو اس میں بال نظر آ رہا ہے۔ کہ یہ بال نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ حضور یہ کتے کا بال ہے۔ کہا کتے کو نہیں نکالے؟ کہا کہاں نکالے؟ ارے بے وقوف، جب کتا کو نہیں نکالو گے تو 1,00,000 مرتبہ بھی پانی نکالو گے پانی پاک نہیں ہوگا۔ جب تک سینے سے کینہ نہیں نکلے گا، 100 مرتبہ عید میں سینہ سے سینہ لگاؤ، گلے سے گلے ملو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک سینے سے کینہ نہیں نکلے گا، سینہ سے سینہ ملانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک کتا کنویں سے نہیں نکلے گا، کنواں پاک نہیں ہوگا۔ گھر کے جھگڑے کو گھر میں ختم کریں گے، بارسوئی عدالت میں لے کر کے نہیں جائیں گے۔ کل سے ترقی کا سورج آپ کے گھر میں طلوع ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آگ آسمان سے بات کرتی تھی، 200 میٹر 300 میٹر لوگ آگ کے قریب جا نہیں سکتے تھے۔ آگ کی تپش سے آدمی کا منہ جھلس جاتا تھا۔ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا ہے، کیوں؟ یہ مسلمان ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ اسلام رکھتا ہے، اسلام چھوڑ نہیں رہا ہے، جان دینا چاہتا ہے، جان دینا گوارا ہے، مگر اسلام اور دین اور دھرم کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔
जब उस आग को 1 महीने की लकड़ी के जमा करने के बाद उस आग को लगाया गया, उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब डालने के लिए प्लानिंग हुई तो कैसे फेंका जाए, तो कहा कि टोकरी बनाओ, झोला बनाओ, झोला बनाओ, टोकरी बनाओ, 100 आदमी के हाथ में एक तरफ की रस्सी दे दो, 100 आदमी के हाथ में दूसरी तरफ की रस्सी दे दो, उस झोले में, उस झोले में, उस डोली में, उस गोपिये में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाओ और खूब झुला झुला करके, झटका लेकर के उठा करके आग में डाल दो। जब आग में डाले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो फरिश्ता आया कि इब्राहिम मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। तो इब्राहिम ने कहा कि अपनी तरफ से आए हो या खुदा की तरफ से आए हो? कहा मैं अपनी तरफ से आया हूं। कहा आपकी मदद की जरूरत नहीं है, खुदा को मेरा हाल मालूम है, वो मुझे जिस हाल में रखेगा उसी हाल पर मेरा ईमान है। सुभान अल्लाह। 1 महीना लकड़ी जमा की गई, 7 दिनों तक आग को सुलगाया गया और उस आग में जब डाले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो उस आग में कितने दिन रहे? एक रिवायत 7 दिन उस आग में रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक रिवायत 40 दिन उस आग में रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, एक रिवायत 50 दिन उस आग में रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आग जलती रही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम 50 साल 50 दिन आग में रहे, आग जलती रही। 40 दिनों तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी आग में रहे, आग जलती रही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 7 दिनों तक उसी आग में रहे, जिंदा वापिस आ गए, इसलिए कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सुभान अल्लाह। जिस औरत का बच्चा काला होता है, जिस औरत का बच्चा गोरा होगा तो उसको एक ही बार साबुन लगाती है वो पूरा झकास हो जाता है। और अगर बदकिस्मती से किसी औरत का बच्चा काला है, अल्लाह अकबर, उसको 72 मरतबा साबुन लगाती, रगड़ रगड़ करके उसको नहाती है, वो कालिया चिल्लाता है लेकिन माँ उसको बराबर साबुन लगा रही है। माँ सोचती है कि इस साबुन से इस कालिए को गोरा कर देंगे, लेकिन साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को कभी गोरा होने नहीं दूंगा। आसमान से ही टपका है। कुर्बान जाइए मां की ममता के ऊपर कि बच्चे को नहा रही है, साबुन लगा रही है, वो सोचती है कि साबुन से काला बच्चा गोरा हो जाएगा। मां की मोहब्बत को सलाम, मां की ममता को सलाम। वो सोचती है कि बच्चा गोरा हो जाएगा, बच्चा रोता रहता है, मां नहाती है, बच्चा रोता रहता है, मां रगड़ रगड़ करके मैल निकालती है। मां को पता है कि अगर इसके रोने को देखेंगे, नहाना छोड़ देंगे, बच्चे का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। ठीक यही हाल खुदा का है। खुदा अपने नेक बंदों पर मुसीबत डालता है, वो रोता रहता है, अल्लाह रोलाता है, मुसीबत डालता है, वो रोता रहता है, अल्लाह रोलाता रहता है। खुदा को पता है कि जब तक ये रोएगा नहीं, इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मुसीबत में सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। जब सब्र नहीं होगा खुदकुशी कर लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैं जनाजा पढ़ा ही दूंगा। कश्ती नूह को ज्योति से लगाया तूने, नील में गर्क से मूसा को बचाया तूने, शिकब माही में यूनुस को जिलाया तूने, चरख पे हजरते ईसा को उठाया तूने। आज अदना ये है या रब तेरी रहमत की दलील, आग गुल हो गई जब डाले गए उसमें खलील, जब आग गुल हो गई जब डाले गए उसमें खलील, आग गुल हो गई। किससे फरियाद करे तेरे सिवा रब जलील, किससे फरियाद करे तेरे सिवा रब जलील, तो ही मजलूमों का होता है मुसीबत में कफील, तो ही मजलूमों का। जितना अच्छा आप सुन करके दिखा रहे हैं उतना अच्छा मैं सुना नहीं पा रहा हूं।
میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. قربانی آ رہی ہے, دعا کرتا ہوں اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے, ہماری قربانی کو ادا فرمائے. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. آپ اپنے بچے کو پہلے مسلمان بنائیے, اس کے بعد اپنے بچے کو ڈاکٹر پروفیسر بنائیے. انشاءاللہ پہلے مکتب مدرسے کی تعلیم دیجیے, آپ کا بچہ انسان اور مسلمان ہوگا. وہ آپ کو باپ سمجھے گا, آپ کو بڑا سمجھے گا, آپ کی عزت کرے گا. اگر اس بچے کو آپ نے مسلمان نہیں بنایا, اسلام نہیں رہا, تو دنیا کی ہر دولت سے آپ محروم ہو جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے اپنے بچے کو مدرسے میں تعلیم دلائیں گے, مکتب میں تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ. دوسرے کا بچہ مدرسے میں, اپنا بچہ اسکول میں. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جیسا آپ کا دال چاول ویسا میرا فاتحہ. مجھ میں برائی بھی مجھ میں بھلائی بھی, لاکھوں ہے میل دل میں, تھوڑی صفائی بھی تھوڑی صفائی بھی, تھوڑا سا نیک ہو تھوڑا سا نیک ہو, تھوڑا بے ایمان ہو, دنیا جو چاہے سمجھے, میں تو انسان ہوں میں تو انسان ہوں. عورتوں کے حوالے سے, پردے کے حوالے سے آخری نمونہ خدمت میں دیکھتا ہوں, اور اپنی ماں بہنوں کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو اور ایمان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے. آپ مسجد میں دیکھیے گا, اس میں تابوت ہوتا ہے. تابوت جو پہلے ہوتا تھا وہ لکڑی کا ہوتا تھا, اتنا بھاری ہوتا تھا کہ 4 آدمی قبرستان سے اٹھا کر کے لاتا تھا, پسینہ چھوٹتا تھا. لوگوں نے اس بھاری تابوت کو ہٹا دیا. اب کیا کون سا تابوت ہے؟ اسٹیل کا تابوت ہے. اب مسجد میں دیکھیے گا تو اسٹیل کا تابوت ہے, بڑا ہلکا ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک مصیبت ابھی بھی ہے کہ جب قبرستان سے اس کو واپس لے کر کے آتے تو 4 آدمی کو کندھے پر اٹھا کر کے لانا پڑتا ہے. اب ایک تابوت آیا ہے, جانتے ہیں, وہ آتا ہے ربڑ والا تابوت. وہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ ادھر سے مردہ کو لے کر کے جائیے, مردے کو قبر میں اتارنے کے بعد 4 آدمی کو ڈھو کر کے لانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو توڑ دیجئے, ہاتھ میں لپیٹ کر کے لے آئیے. یہ تابوت آپ کو دلی میں ملے گا, آرڈر کر کے منگانا پڑے گا. میں ایک بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اس تابوت میں مرد کا جنازہ اٹھا ہے, اس میں دیکھیے گا خالی ہوتا ہے, اوپر کوئی کپڑا اوپر نہیں ہوتا. لیکن جب عورت کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس میں ڈولی ہوتی ہے, اس میں پردہ ہوتا ہے, اس میں ساڑھی باندھ دی جاتی ہے, اوپر سے پردہ کیا جاتا ہے. یہ کس کی سنت ہے یہ دکھا رہا ہوں, اور دعا کرتا ہوں اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو اور ایمان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے. یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے. جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اگر میرا رات میں انتقال ہو تو رات میں دفن کرنا, دن میں انتقال ہو دن میں دفن کرنا, اور میرے تابوت کے اوپر ڈولی رکھ دینا, پردہ رکھ دینا, کپڑا رکھ دینا, تاکہ جنازہ پڑھنے والے کو میرا جنازہ نظر نہ آئے, اور جنازہ دیکھ کر کے یہ اندازہ نہ اٹھائے کہ یہ عورت دبلی تھی کہ پتلی تھی, موٹی تھی کہ یا ناٹی تھی. اگر یہ اندازہ اٹھایا تو میں بے پردہ ہو جاؤں گی. میں چاہتی ہوں کہ جیتے جی انہوں نے مجھے دیکھا نہیں, میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی پردہ رہے, میرے جنازے کو دیکھ کر کے یہ اندازہ نہ کر سکے کہ میں موٹی تھی یا ناٹی تھی یا دبلی تھی یا پتلی تھی یا لمبی تھی یا ناٹی تھی. سبحان اللہ. ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا, ایک لڑکے نے مٹھی میں پیسہ دے کر کے کہا کہ واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا. تو بغل کا آدمی بولا کہ یہ لڑکی نہیں ہے لڑکا. یہ بولا سوری میڈم, غلطی ہو گئی. تو آدمی خفا ہو کر کے بولا کہ میں میڈم نہیں ہوں, اسی لڑکے کا باپ ہوں. وہ حیا کی وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ, اس لیے تو شب کو دفنا ہی گئی ہے فاطمہ. مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا اپنی نظروں کو جھکا لو, اپنی نظروں کو جھکا لو, آ رہی ہے فاطمہ. پیغام ختم ہو گیا. آپ سے 3 وعدہ لیتا ہوں, 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے, زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہوگا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجیے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ.